اس سے پہلے کہ شہزادے کی کہانی شروع کی جائے، ان دو طاقتور بادشاہوں کی داستان جاننا ضروری ہے، جن میں سے ایک ہر رات کسی عورت سے شادی کرتا، صبح ہونے پر اس کا سر قلم کروا دیتا۔ کیوں؟ اگر آپ بادشاہ کے درباریوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ان کی بیویوں نے ان سے بے وفائی کی تھی۔ اس لیے کہانی شروع ہوتی ہے چھوٹے بھائی سمرقند کے بادشاہ شاہ زمان سے۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے غلام کے ساتھ دیکھا اور اسی لمحے تلوار کے ایک ہی وار سے دونوں کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کا بھائی شہریار، جس کی حکومت ہندوستان سے چین تک پھیلی ہوئی تھی، اس سے عظیم بادشاہ تھا، چنانچہ اس سے بڑا المیہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے باغ میں اپنی ملکہ اور دشتوں کو غلاموں کے ساتھ مشغول دیکھا۔ صدمے سے بے حال ہو کر اس نے اپنا تخت و تاج چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے بھائی کو بھی ایسا کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تک اس پوری دنیا میں گھومتے رہیں گے جب تک انہیں اپنے ہی جیسا کوئی بد نصیب نہیں مل جاتا۔ آخر کافی آوارہ گردی کے بعد انہیں اپنے جیسا ایک بد نصیب مل ہی گیا، لیکن وہ کوئی کمزور انسان نہ تھا، بلکہ ایک طاقتور اور زبردست جن تھا۔ وہ جو اپنی عورت کو 7 تالوں میں مکفل رکھتا تھا، پھر بھی عورت نے اسے 570 بار دھوکہ دیا، اور ہر دھوکے کی نشانی اس نے ان مردوں کی انگوٹھیوں کی شکل میں محفوظ کر رکھی تھی۔ اس فہرست میں دونوں بھائیوں کا بھی اضافہ ہو گیا، اور ان دونوں کی انگوٹھیاں بھی عورت نے ایک دھاگے میں باندھ کر رکھ لی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں عورتوں کے بغض سے پناہ ڈھونڈنی چاہیے، اور پھر دونوں شہریار کی سلطنت واپس آ گئے۔ شہریار اپنے تخت پر بیٹھا اور وزیر اعظم کو ملکہ کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے ان تمام دشتوں اور غلاموں کے بھی سر قلم کروا دیے، جنہیں اس نے باغ میں آریاں رقص کرتے دیکھا تھا۔ لیکن ان سب کے بعد بھی اس کے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے اپنے وزیروں کو ایک دلہن لانے کے لیے کہا اور صبح جلاد کے ہاتھوں اس غریب کا سر قلم کروا دیا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ اس کی عوام نے اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا، بادشاہ پر لعنت بھیجی اور خدا سے اس کی تباہی کی دعائیں مانگی۔ عورتیں مشتعل ہو گئی، مائیں فریاد کرنے لگیں، والدین اپنی بیٹیوں کو لے کر وہاں سے کوچ کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب وہاں ایک بھی جوان لڑکی نہ بچی، سوائے 2 کے۔ وہ دونوں وزیر اعظم کی بیٹیاں شہرزاد اور دنیا زاد تھیں۔ کہانی کا یہ رخ آپ بادشاہوں خوش آمدیوں کا منہ سے سنیں گے، جن کا غلبہ تمام درباریوں پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کہانی کا دوسرا رخ سننا ہے تو ان خاندانوں سے سنیے، جن کی بیٹیاں بادشاہ کی خونی پیاس کی بھینٹ چڑھ گئی۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ دونوں بادشاہ دراصل نامرد تھے، انہیں کسی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن تخت و تاج کے ایک وارث کے لیے عوام کے بے پناہ دباؤ میں آ کر انہوں نے شادی کی حامی بھر لی۔ یہ سوچ کر انہیں ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو افشاں نہیں کرے گی۔ انہیں ایسی عورت مل بھی جاتی، کیونکہ اکثر عورتوں کی شادی نامردوں سے ہو جاتی ہے اور تمام عمر اپنے خاوند کی جوان مردی کی تعریفیں کرتے گزار دیتی ہیں۔ لیکن وہ صرف نامرد نہیں تھے، ساتھ ہی بزدل بھی تھے، اور چونکہ وہ خود کبھی کسی کے ساتھ وفادار نہیں رہے تھے، چنانچہ وہ اپنی بیویوں پر بھی بھروسہ نہ کر سکے، اور بالآخر انہوں نے بھی وہی راستہ اپنایا جو ان جیسے بزدل مرد اپناتے ہیں، تشدد کا راستہ۔ وہ اپنی آرامگاہوں سے باہر تو بادشاہ تھے، مگر اندر چوہوں سے بھی بدتر تھے، چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ راز کسی پر کھلے۔
چنانچہ انہوں نے اپنی ہر دلہن کو جلاد کی تلوار کے وار سے خاموش کر دیا۔ 3 سال تک یہی سب چلتا رہا، اور پھر ایک دن انہیں شہریار کی شکل میں اپنا مقابل مل ہی گیا۔ وہ خوبصورت تھی، ہوشیار تھی، اس نے کتابیں پڑھی تھیں، اس کے پاس ایک ایسا ہنر تھا جو کسی مرد کے پاس نہیں ہو سکتا، اور وہ تھی طاقت ایک عورت کی، نرم و نازک طاقت۔ اس کی بہن دنیا زاد بھی اسی کی طرح ہوشیار اور خوبصورت تھی، اور اپنی بہن کی طرح عورت کی طاقت سے واقف تھی اور اس کا استعمال بھی خوب جانتی تھی۔ ان دونوں نے مل کر بادشاہ شہریار کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا باپ وزیر اعظم بھی ایک مرد ہی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نرم و نازک طاقت آخر چیز کیا ہے، اور اس سے ایک زبردست بادشاہ کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ جب شہریار نے اسے اپنی بیٹیاں شادی کے لیے پیش کرنے کا اشارہ دیا تو وزیر اعظم کے پاس آسان ترین راستہ یہی تھا کہ سلطنت سے فرار ہو جا۔ شہرزاد اس آزمائش کے لیے تیار۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اسی دن سے اس موقع کا انتظار کر رہی تھی جب سے بادشاہ نے اپنی خامی چھپانے کے لیے معصوم عورتوں کا خون بہانا شروع کیا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا، میرا مشورہ ہے کہ آپ میری شادی بادشاہ سے کر دیں، یا تو میں فتح یاب ہو کر زندہ رہوں گی یا پھر مرنے سے پہلے اسے تباہ کر جاؤں گی۔ تم نہیں جانتی کہ کیا مانگ رہی ہو۔ وزیر نے کہا، میں تمہارا باپ ہوں، میں اپنی بیٹی کو موت کی جانب جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ماں سے کہو سامان باندھے، ہم بھی دوسروں کی طرح یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ نہیں، میرا خون ان سینکڑوں مظلوموں عورتوں سے قیمتی نہیں جو اس پاگل بادشاہ کی انا پر قربان کر دی گئی۔ شہرزاد نے جواب دیا، میں بھی شاید انہی کی طرح ماری جاؤں، لیکن اس سے پہلے میں اس مکروہ کھیل کو ختم کر کے جاؤں گی۔ تم بادشاہ کے غضب سے واقف نہیں ہو، لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا وزیر ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، میں اب بادشاہ کے غضب سے تو آشنا نہیں، لیکن ایک عورت کی ذہانت سے واقف ہوں۔ شہرزاد نے جواب دیا، مجھے اس نیک کام کے لیے تیار کریں۔ مجھے مار سکتا ہے تو مار دے، میں ایک شہید کی موت مروں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی آگے بڑھائیں، میں آپ کو ایک راز بتانا چاہوں گا۔ ایک عورت کی نرم و نازک طاقت کے آگے ہر مرد نامرد بن جاتا ہے۔ یہ ذہنی کمزوری ہے، جسمانی نہیں، اور تمام مردوں میں یہ کمزوری موجود ہوتی ہے۔ شادی کے لیے شاندار تیاریاں کی گئیں۔ شہرزاد کا لباس سنہرے داغوں سے تیار کیا گیا۔ اس کے لیے سمندروں سے موتی کھوج کر لائے گئے۔ اس کے گلوبند میں انڈے کے برابر ہیرا سجایا گیا۔ پوری سلطنت اور دنیا بھر سے چن کر عطر اس کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے کئی دنوں تک طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، تیل اور محلول اس کے جسم پر ملے گئے۔ مہندی کے خوبصورت نازک نقش سے اس کے ہاتھ اور پیر سجائے گئے۔ شادی کی رات دلہن کی سیج دور و دراز کی باغوں سے لائے گئے پھولوں سے سجائی گئی۔ کمرے کی چاروں کونوں اور بستر کے نیچے خوشبودار گو لوہان جلائے گئے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب بادشاہ کے حکم پر ہو رہا تھا۔ وہ شادی کی رات سے زیادہ اس کے بعد آنے والی صبح کی تیاریوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ دلہن کا سر قلم کرنے کے لیے سب سے وزنی اور تیز تلوار کا انتخاب کیا گیا، اور اس کا خون جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے برتن فرش پر رکھے گئے۔ بادشاہ بذات خود پر ہر دلہن کے لیے جلاد کا انتخاب کرتا۔ جتنا زیادہ خوبصورت دلہن ہوتی، جلاد اتنا ہی زیادہ خونخوار ہوتا۔ سر قلم ہونے کے بعد خصوصی ملازمہ فرش کی صفائی پر مامور تھی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس ظلم کے تمام نشانات منٹوں میں صاف کر دیے جائیں۔ اگر بدقسمتی سے خون کا ایک قطرہ بھی نظر آ جاتا تو صفائی کرنے والے کی پوری ٹیم کا سر قلم کر دیا جاتا۔
بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے عوام صرف یہ یاد رکھیں کہ کس طرح پہلی ملکہ نے بادشاہ کو دھوکہ دیا، کس طرح وہ بادشاہ کی غیر موجودگی میں ایک غلام کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ اس نے اپنے پاگل پن کو ایک احسان کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا لوگ یہ سمجھیں کہ روزانہ ایک کنواری لڑکی سے شادی کر کے اور دوسری صبح سے قتل کروا کر وہ ان سب کو ایک بہت بڑی برائی سے بچا رہا ہے۔ وہ نہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اس ظلم کے تمام نشانات مٹ جائیں، بلکہ اس سے بھی یقینی بنا دیا کہ باہر کی دنیا کو محل کر اندر ہونے والے کارروائیوں کی بینک بھی نہ پڑے۔ کسی طرح دلہن کو رام گاہ سے باہر گھسیٹ کر نکالا جاتا، کس طرح وہ اپنی زندگی بخشنے کے لیے گڑگڑاتی ہیں، کس طرح ذبح ہو جانے کے بعد بھی ان کے جسم زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے دیر تک پھرپھراتے رہے ہیں، کس طرح اس پاس کی زمین اور بعض اوقات بادشاہ کا لباس بھی خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ نہیں، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب باہر کے لوگوں کو پتہ چلے، چنانچہ اس بھیانک کھیل میں ملوث پورے عملے کے کانوں میں اس نے پگھلا ہوا سیسا ڈلوا دیا تاکہ وہ ان مظلوم دلہن کی فریاد اور رونا پیٹنا نہ سن سکیں، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو وہ یہ سب کسی کو نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ ان کی زبانیں کاٹ دی گئی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ دلہن کے لیے یہ ساری تیاریاں شہرزاد کے باپ نے کی ہوں گی۔ آخرکار وہ وزیر اعظم تھا۔ جی نہیں، ان سب سے اس کا کچھ لینا دینا نہ تھا۔ وہ ان سب میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو راستہ اس کی بیٹی نے چنا ہے وہ صرف اور صرف موت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ شادی کی سیج پر نہیں، قتل گاہ کی طرف جا رہی تھی، لیکن وہ اس معاملے میں مجبور تھا۔ وہ بادشاہ کے حکم پر سینکڑوں معصوم لڑکیوں اس قتل گاہ میں لایا تھا، اور اب اس کی 2 بیٹیاں شہرزاد و دنیا زاد کی سلطنت میں کوئی اور کنواری لڑکی نہیں تھی۔ سینکڑوں ماری گئی تھیں اور ہزاروں اس ملک سے کوچ کر گئی تھیں۔ جب ایک ملک پر ایسے ظالم حکمران کی حکومت ہوگی تو لوگ یہی کرتے ہیں۔ جب بادشاہ نے شہرزاد کو لانے کا حکم دیا تب وزیر اعظم نے بھی وہاں سے بھاگنے کا سوچا، لیکن اس کی بیٹی نے انکار کر دیا۔ وہ یہیں رک کر اس شیطانی کھیل سے لڑنا اور اس کا خاتمے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جوان اور کمزور ہے اور اس کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بحیث ایک عورت کے اس کا اس طاقتور جابر بادشاہ سے کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن شہزاد یہ جانتی تھی کہ بحیث ایک عورت وہی تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں سے واقف تھی۔ اس کا اس طاقتور جابر بادشاہ سے کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن شہزاد یہ جانتی تھی کہ بحیث ایک عورت وہی تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں سے واقف تھی، لیکن یہاں لائی اور قتل کی جانے والی دوسری لڑکیوں کی برعکس وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انہیں کس طرح طاقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ بادشاہ بھی جانتا تھا کہ شہرزاد ضدی اور جرأتمند ہے۔ اس کے جاسوسوں نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے ملک سے بھاگ رہا تھا، مگر شہزاد نے اسے روک دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے بھی شہرزاد کو زیر کرنے کے لیے 1-2 چالیں تیار کر لی۔ حجرہ اور اسی میں داخل ہوتے ہی بادشاہ نے جلتے ہوئے لوہان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ جذبات کی خوشبو عالی جاں۔ شہرزاد نے جواب دیا، مجھے خون کی بو زیادہ پسند ہے۔ بادشاہ نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہاں اتنے پھول کیوں سجائے گئے ہیں؟ یہ چاہت کے پھول ہیں عالی جاں۔ شہرزاد بولے۔ یہ سن کر بادشاہ باغیچوں کی کھڑکی کی طرف گیا اور اسے کھول کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں ایک خونخوار شخص
तेज रोशनी में खड़ा तलवार तेज कर रहा था। ये देख रही हो तुम? बादशाह ने पूछा। आज की रात मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया अलीजा, शहरजाद ने कहा। कल सुबह मैं दूसरी बातों पर तवज्जो दूंगी, अब कोई कल नहीं आएगा, बादशाह ने कहा। सूरज बादलों के पीछे भी चमकता है, कल सुबह ज़रूर आएगी। शहरजाद बहुत पुरुम्मीद थी। देखते हैं, ये कहते हुए बादशाह ने दरवाज़ा खोला। एक गुलाम ने छोटी सी बोरी कमरे में फेंकी। बोरी के अंदर कोई चीज़ तकलीफ़ और गुस्से से चलाने लगी। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, इसमें एक बिल्ली निकल कर खिड़की की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो खिड़की तक पहुंची, बादशाह ने तलवार की एक ही वार से इसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर शहरजाद के चेहरे के सामने तलवार लहराते हुए बोला, मुझे परेशान किए जाना पसंद नहीं। ये तो एक बिल्ला था, अगर कोई बिल्ली होती तो कभी यूँ भागने की कोशिश न करती। शहरजाद ने मुस्कुराकर कहा। मुस्कुराहट देखकर बादशाह घबरा गया। उसने तलवार म्यान में डाली और कमरे के बीच में खड़ा हो गया। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। फिर एक कुर्सी पर बैठकर इसने शहरजाद से पानी लाने को कहा। जी हजूर ये वाला, ये कहते हुए उसने बादशाह की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। फिर बोली, पानी बिल्कुल एक मरहम की तरह है, क्योंकि इसमें तब्दील हो जाने की सलाहियत है, बल्कि एक औरत की तरह तब्दील होने की सलाहियत औरत में नहीं मर्द में होती है। औरत के पास कोई ताकत नहीं होती। बादशाह बिगड़ गया। अगर आपके ख्याल में पानी बेबस है तो फिर औरत भी बेबस होती होगी। शहरजाद फिर मुस्कुराई। उसका सर कलम करने से पहले मैं 2 काम ज़रूर करूँगा। एक तो उससे कबूल कराऊँगा कि औरत कमज़ोर होती है, दूसरा उसकी ये मुस्कुराहट उसके चेहरे से मिटाऊँ दूँगा। बादशाह ने दिल में तहिया कर लिया। वो बहार की एक शाम थी। पार्क मुख्तलिफ आवाज़ों से गूंज रहा था। इंसानों और जानवरों दोनों की बच्चे हंस रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। जवान माओं ने अपने बच्चों को पुकारा और इन्हें तमीज़ से रहने को कहा। बच्चे कहाँ सुनते हैं, वो अपनी पकड़म पकड़ाई में मगन रहे। पकड़ लिया, बच्चे ने दूसरे बच्चे को छूते हुए कहा। तुम चोर बनोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे पकड़ने से पहले घर पहुंच गई थी। दूसरे बच्चे ने कहा, समुंदर गहरा है मेरी बहना, समुंदर गहरा है। दुनियाज़ाद बोली, कितना गहरा मेरी बहना, कितना गहरा? शहरजाद ने पूछा। मेरे पैरों तक प्यारी बहन, मेरे पैरों तक। दुनियाज़ाद ने जवाब दिया, कितना गहरा बहन, और कितना गहरा? मेरे घुटनों तक, मेरी कमर तक, मेरे सीने तक, मेरी आँखों तक। वो दोनों अपने घर तक पहुंचने से पहले ही पकड़ी गई और महल पहुंचा दी गई थी। अब दोनों इस फिक्र में थीं कि अपनी जान कैसे बचाएं। लेकिन क्या वाकई में कभी कोई घर था? शायद नहीं। वो तभी तक महफूज थी जब तक इज़्ज़त नमूज़ के जुनून में मुब्तला उम्र सीधा मर्दों के बनाए हुए असूलों के मुताबिक चलती रहती। आखिर इनकी इज़्ज़त का मामला हमेशा औरत के जिस्म से ही क्यों जुड़ा होता है? दुनियाज़ाद ने पूछा। क्योंकि इस तरह वो आज़ादी से अपनी मर्दानगी की नुमाइश कर सकते हैं, शहरजाद ने कहा। दुनिया के एक दूसरे कोने पर, जहाँ बहार बहुत मुख्तसर होती है और गिरदालूद सर्दियों के फ़ौरन बाद वहाँ घुटन ज़्यादा गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। एक कारी अपने भाई से कह रही है, मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, मेरी आबरू लूटी गई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जना जना है, ज़बरदस्ती हो या मर्जी से तुमने ख़ानदान की इज़्ज़त खाक में मिलाई है। भाई ने अपनी बंदूक से बहन का निशाना लेते हुए कहा। पकड़ लिया। लड़के ने लड़की को छूते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो अपने घर पर हूँ,
लड़की ने जवाब दिया। लेकिन घर है कहाँ? लड़के ने सवाल किया। लड़की ने सिसकते हुए अपने इर्द गिर्द देखा। बादशाह एक बुरा इंसान था, लेकिन इससे भी बुरे वो लोग थे जिन्होंने बादशाह की तरफदारी में कहानी लिखी। शहरजाद बोली, वो कहते थे कि बादशाह ने रोज़ाना एक औरत को कत्ल करके बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उसकी पहली बीवी ने उससे बेवफाई की थी। हाँ, लेकिन साथ वो ये भी लिखते हैं कि तुम उससे मोहब्बत करती थी। दुनियाज़ाद ने कहा, वो चाहे कह सकते हैं, मगर वो मोहब्बत को कभी समझ नहीं पाएंगे। शहरजाद ने जवाब दिया, लेकिन वो अपनी माँओं की मोहब्बत को तो समझते थे। दुनियाज़ाद बोले, वो नहीं समझते, वो इसका मुतालबा करते हैं, ठीक इसी तरह जैसे अपनी बहनों और बीवियों से मोहब्बत का मुतालबा करते हैं। शहरजाद ने कहा, पकीज़ा और बेगर्ज मोहब्बत से मर्द घबराते हैं, क्योंकि दुनियाज़ाद ने पूछा, मर्द जिस चीज़ पर अपना हाथ रख ले उसे अपनी मलकियत बनाना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत को महसूस किया जाता है, बांटा जाता है। यह किसी की मलकियत बन सकता है, और जिस पर यह कब्ज़ा नहीं कर सकते उसे तबाह करने की कोशिश करते हैं। दुनियाज़ाद ने इसमें इजाफा करते हुए पूछा, तुमने इसे हराम कर लिया कैसे? हम औरतों को अक्सर जंगली जानवरों को सुधारना पड़ता है, ये शहरजाद का जवाब था। अलिफ लैला में शहरजाद ने बादशाह को बताया कि औरतें मर्दों से ज़्यादा समझदार होती हैं। बादशाह, जो शादी के राज से ज़्यादा अगली सुबह कत्ल के प्रोग्राम में दिलचस्पी रखता था, शहरजाद से बोला, तो तुमने कहा है वो साबित करो, वरना आलिजा मुझे तो वैसे भी मर जाना है। मेरे साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है? शहरजाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बादशाह को भी में एहसास हो गया कि इसके पास लड़की को डराने के लिए कोई और हरबा नहीं, चनाचे वो कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद शब ख्वाबी के लिबास में वापस आया, लेकिन वो अपनी तलवार साथ लाना नहीं भूला था। साबित करो कि औरत मर्द से ज़्यादा समझदार होती है, वरना इसने तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, आलिजा मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मौत से ज़्यादा हर चीज़ और कुछ नहीं। मेरे पास अपना नुक्ता साबित करने के लिए 1001 कहानी है, वो मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन खौफ की वजह से नहीं, बल्कि मुझे कहानियाँ सुनाना पसंद है। शहरजाद बोली, जो भी है शुरू करो। बादशाह ने इशारा किया, लेकिन एक मसला है आलिजा, शहरजाद ने कहा। और वो मसला क्या है? बादशाह ने पूछा। मैं कहानी उस वक्त तक नहीं सुना सकती जब तक मेरी छोटी बहन साथ ना हो, शहरजाद ने बताया। चनाचे फ़ौरन दुनियाज़ाद को बुलवाया गया। दुनियाज़ाद आई और इसने अदाब के साथ फर्शी सलाम किया, जिसे तमाम मर्द और औरतों को करना होता है, और फिर बादशाह के कदमों में बैठ गई। बाद मर्दों को अच्छा लगता है जब औरतें उनके कदमों के पास बैठती हैं। दुनियाज़ाद के पास बैठने के साथ ही शहरजाद ने अपनी कहानी शुरू कर दी। बगदाद के करीब एक शहर का सरदार ताजर अपने घोड़े पर सवार होकर लोगों से वसूली करने निकला। दोपहर के वक्त एक नहर के किनारे रुक गया। घोड़े को दरख्त से बांधकर खाना खाने लगा। खाना ख़त्म करके इसने कुछ खजूरें निकाली और उन्हें भी खाने लगा। खाने के बाद उसने बीज जोर से फेंक कर अचानक एक बड़ा सा खौफनाक फरियाद हाथ में तलवार लिए नमूदार हुआ। तुमने मेरे बेटे की आंख फोड़ दी, मरने के लिए तैयार हो जाओ, आफरीत ने ललकारा। चूँकि शहरजाद दास्तान गोई में माहिर थी, चनाचे ताजर और आफरीत की कहानी आगे 3 शेखों तक चली गई, जिनमें से एक के पास गज़ल था, दूसरे के पास 2 शिकारी कुत्ते और तीसरे के पास एक खच्चर था। उनसे आगे मच्छरों और जिन्नी की कहानी तक। पार्क में शहरजाद अगली सर्दियों के लिए गर्म शाल बनाते बनाते रुक गई और दुनियाज़ाद से बोली, अंधेरा बढ़ रहा है, चलो घर चलें। अलिफ लैला हो या सिकंदरी औरत
آج بھی کہیں محفوظ نہیں۔ وہ چھوٹی سی بچی جو سمجھ رہی تھی اس کے پاس گورا گھر ہے، روتی ہوئی کار تک گئی جہاں اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کاری نے آخری بار اپنی بائی کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے سوال کیا، آخر اس کی عزت کی حفاظت کے لیے میرا مرنا کیوں ضروری ہے؟ بادشاہ نے شہرزاد کو ایک دن مزید زندہ رہنا دیا۔ شہرزاد جانتی تھی کہ اسے ایک وقت میں ایک ہی قدم اٹھانا ہے، اس لیے اس فکر نہیں تھی۔ پارک میں اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی کو نگل گیا، لیکن شہرزاد نے کار میں بھی اپنی بنائی جا رکھی اور اس کی حضوری شال نے دنیا کو نرمی کے ساتھ اپنی گرم آغوش میں لے لیا۔